ہاں یہ بھی میں بتا رہا ہوں، ابھی بتا رہا ہوں، آ رہا ہوں اس طرف۔ تو آج تھوڑا سا میں جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا، تو سوال و جواب جو حضرات کرنا چاہیں، جو جانا چاہیں ان کو چھٹی ہوگی، گن پوائنٹ پہ کوئی نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ یرغمال بنا کے رکھتے ہیں، تو جس نے جانا ہے شوق جائیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے ٹھیک ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگوں کو نا اپنے گرد حلقہ لگا کے بٹھانے میں مزہ آتا ہے، تو میری طبیعت لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے پبلک میں مزہ الحمدللہ نہیں آتا، مجھے پبلک سے الرجی ہوتی ہے۔ ابھی جب ہم پکنک پہ گئے تھے تو اس میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ پہلے سے ان جو مجھے لے کر گئے ان کو میں نے کہا پبلک کو پتہ نہ چلے، کیونکہ میں نہیں زیادہ بندے برداشت کر سکتا، 2-4 آدمی اخپل انڈی والان ٹائپ کے لوگ ہوں تو چلے گا، زیادہ مجمع نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا مجھے مجمع سے نہیں وہ ہوتا، تو اس لیے آپ حضرات جو ہیں کیا نام ہے، جو بیٹھنا چاہیں اچھی بات ہے بیٹھ جائیں، جو جانا چاہیں وہ دعا مانگ کے اخپل طریقے سے دعا مانگ کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ہم نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ باقی یہ مسجد کی انتظامیہ کو شکایت ہے، وہ یہ شکایت ہے کہ جب میں یہاں جمعے میں نہیں ہوتا، سفر پہ ہوتا ہوں، تو لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے بائک اسٹارٹ کی پتلی گلی سے نکل لیے۔ تو مفتی صاحب نہیں بھی ہوتے تو جو بندہ ہوتا ہے نا یہاں ممبر پہ وہ بھی مسلمان ہی ہوتا ہے جو بیان کے لیے، ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں وہ بھی عالم ہو، تو اس کو بھی سننے میں کوئی حرج کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے، تو سن لیں۔ ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ کوئی یہاں تمیز ہی کے لوگ آئیں، ٹھیک ہے نا، علماء ہی آئیں، تو سننے میں کوئی حرج میرا خیال ہے نہیں ہے۔ تو ایسے بائک اسٹارٹ ہوں کر کے ایک دم بھگا دینا، وہ چڑھاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے، جاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے، بیٹھ جائیں نماز پڑھ لیں اچھے بچوں کی طرح، ٹھیک ہے نا، تو اس کا خیال کیا کریں۔ تو باقی جو میرے بیرون ملک کچھ اسفار ہیں تو وہ ان کا شیڈول جب وہ ترتیب انشاءاللہ بیانات کی، تاکہ ان ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ استفادہ کر سکیں۔ عرب ملکوں میں تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہاں تو اعلان ہو ہی نہیں سکتا بیان، اور نہ وہاں مجمع لگانے کی اجازت ہے، تو وہ بڑی ٹینشن کی بات ہے، اس لیے وہاں جا کے بھی آدمی کچھ نہیں کر پاتا، بس عمرہ کیا اور پتلی گلی سے نکل لیے۔ تو باقی کہیں جانا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی کوشش ہو رہی ہے کہ علماء کو کیا کیا جائے، محدود۔ تو میں بار بار حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ علماء کی زبانوں کو بند نہ کریں، لیکن 2 شرطیں لگا دیں۔ ایک یہ کہ ممبر پہ بیٹھنے کی صرف اسی کو اجازت ہوگی جو باقاعدہ کسی دینی ادارے سے اس نے پراپر طریقے سے علم حاصل کیا ہوگا اور کسی سے ٹریننگ لی ہوگی، تربیت لی ہوگی۔ ہر کوئی اٹھ کے بیٹھ کر دکان کھولنا شروع کر دے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے، اس سے فرقواریت پھیلتی ہے۔ اور لوگ ایک بات سمجھتے نہیں ہیں کہ فرقواریت پھیلنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ میں فرقواریت پھیلا رہا ہوں، کیونکہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو کہتا ہے کہ میں فرقواریت کے خلاف ہوں۔ یہ تو ہر آدمی بولے گا، دنیا میں کوئی ایسا پاگل تھوڑی ہے جو یہ کہے گا میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ فرقواریت کو فروغ دوں۔ لیبل سب لوگ اچھا ہی لگاتے ہیں۔ ہیروئن کی پڑیا بھی جب بکتی ہے نا یورپ میں، تو اس پہ لیبل یہ لگا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی گولی، ٹھیک ہے نا، یہ ڈپریشن دور کرنے کا پاؤڈر، تو لیبل تو سب اچھا ہی لگائیں گے، کوئی بھی برا لیبل لگا کے چیز نہیں بیچے گا۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس کے بیانات سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، کہ لوگ علماء وقت کو بے وقوف تو نہیں سمجھنا شروع کر رہے اور سب سے کٹ کے اس کی ذات کے گرد تو نہیں جمع ہو رہے۔ اس کا مطلب آپ سب سے کاٹ کے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کچھ وقت پہلے جماعت المسلمین نے تمام فرقوں کی نفی کر دی، سب کی نفی کر دی، لوگ بڑے خوش ہوئے بھائی تمام فرقے ختم۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے۔ اس وقت ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ نیا فرقہ ہے، اچھے نام سے، مسلمین کے نام سے، مسلم کے نام سے، لوگ نہیں مانگ رہے تھے۔ لیکن جب اس فرقے کے 2 پارٹ بنے ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2، اور پھر اللہ کے فضل سے پارٹ 3 بھی وجود میں آ گیا، تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ پہلے کم تھے اب زیادہ۔ اب بھی اسی طرح سے نئے فتنے آ رہے ہیں مارکیٹ میں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی نام نہیں ہے۔ تو جماعت المسلمین نے تو اپنا نام رکھ کے فرقہ کی بنیاد رکھی۔ فرقہ پھیلانے کے لیے، فرقہ کی بنیاد رکھنے کے لیے نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو بچہ اگر پیدا ہو جائے بغیر نام کے بھی تو وہ بھی ہے تو بچہ ہی نا۔ والدین اگر نام نہ رکھیں تو بھی وہ بچہ ہے۔ پبلک پھر اپنی سہولت کے لیے خود نام رکھ لیتی ہے۔ تو زیادہ تر جو اسلام میں فرقے ہیں وہ لوگوں نے نام نہیں رکھے، پبلک نے دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے خود ان کو نام دے دیا اور مارکیٹ میں وہ نام مشہور ہو گیا۔ تو غامدیت ایک نیا فتنہ، اگرچہ وہ
جناب غامدی صاحب 100 دفعہ کہیں میں فرقہ واریت کو نہیں مانتا، لیکن آپ جو فکر قوم کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ پوری قوم سے ہٹ کر ہے. کچھ وقت کے بعد جو لوگ آپ کے عقیدے اور نظریے سے اور آپ کے منہج سے متفق ہوں گے ان کو غامدی کہا جانے لگے گا، اور کہا جانے لگا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے کوئی بھی تحریک، تنظیم یا فکر جو آپ کو پوری امت سے بغاوت پر اکسا رہی ہے، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں. اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے، 8-9 سال پہلے بیان ہوا تھا. اس میں میں نے بہت ڈیٹیل میں بیان کیا تھا کہ فرقہ واریت کی لعنت ہے کیا اور اس کا سدباب کیسے ہو. آڈیو بیان ہے، وہ ضرور سنیے گا، نیٹ پر موجود ہے، کئی سال پہلے. اس کا نام یاد رہے گا، فرقہ واریت کی لعنت اور اس کا سدباب. فرقہ واریت کہتے کس کو ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کو ختم کیسے کرنا ممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ختم کیسے کرنا، وہ ضرور سنیے گا وہ بیان. تو اس طرح سے تو یعنی گورنمنٹ یہ کام کرے پہلا تو، اور دوسرا کام کیا کرے کہ کوئی باقاعدہ یعنی کس ادارے سے آپ فارغ ہیں، بلکہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ چند بڑے بڑے اداروں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، دیکھیں مسلک ہر دور میں رہے ہیں. جیسے آپ کسی غیر مسلم کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان ہو، ایسے ہی مسلمانوں میں جو مختلف مسلک ہیں ان میں ایک مسلک کو آپ گن پوائنٹ پہ دوسرا مسلک قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. عوام کو ہمیشہ آزاد چھوڑا جاتا ہے، بھئی یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. آپ کس فقہ کو فالو کرتے ہو، آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہو، آپ کو کون اسلام کے زیادہ قریب رکھتا ہے تو آپ اس کو فالو کرو. کیونکہ دلائل کی دنیا تو، دلائل تو کھلے ہوئے ہیں، سب بات کر رہے ہیں. تو آپ جب سنیں گے موٹی موٹی بنیادی باتیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. میں جو کہتا ہوں نا کہ ہر ایک کی مت سنو، ممکن ہے آپ کہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک کی مت سنو. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو تحقیق کے بعد کسی ایک پر اعتماد ہو گیا، کسی ایک پر اعتماد ہو گیا تو پھر جو باؤنڈری آپ نے اسلام پر آپ کو اعتماد ہو گیا نا تحقیق کے بعد، تو پھر جو اسلام نے باؤنڈری کھینچی ہے تحقیق کے نام پہ، اس باؤنڈری سے باہر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ اسلام نے باؤنڈری کیا کھینچی ہے، اجماع امت کے خلاف کوئی بات قبول نہیں ہوگی. اتوار کو میرا اس ٹاپک پر بیان ہوا تو بہت سے لوگوں نے کہا اس میں قرآن و حدیث کی تو مفتی صاحب نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے جو میں دلیل دے رہا ہوں. تو بھائی اجماع امت یہ قرآن و حدیث ہی ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو اجماع امت کے خلاف آپ کو لے کر جا رہا ہے وہ کبھی بھی برحق نہیں ہو سکتا. اس کی میں نے مثال دی تھی، جیسے قادیانی کو آپ نہیں سن سکتے کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ امت کا، بولے نا بھائی، اجماعی عقیدہ ہے، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. یہ قرآن حدیث ہی تو کہہ رہا ہوں کیونکہ اجماع کی حجیت قرآن سے ثابت ہے. عجیب بات ہے، قرآن کا برحق ہونا اجماع سے ثابت اور اجماع کا برحق ہونا قرآن سے ثابت. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں، لازم اور ملزوم ہیں. حدیث سے بھی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اب صدیوں سے امت کا متفق عقیدہ ہے کہ نبی آخری نبی ہیں، تو اگر ہم اس کو غلط مان لیں اور مرزا غلام احمد کو نبی مان لیں تو یہ پوری امت کیا قرار پائے گی، بولو نا، غلط. جبکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، وہ قرآن کی آیت میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ بھی مجھ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مفتی صاحب آیتوں کے نمبر نہیں بتاتے، حدیثوں کے نمبر نہیں بتاتے. میں عربی میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، اللہ کے بندو، عربی میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی. باقی میں یہاں اس لیے نہیں کہ یہ جو ممبر ہے یہ واعظ و نصیحت کے لیے ہوتا ہے، یہاں میں کتابیں لے کے نہیں بیٹھتا، میز کرسی نہیں ہے. اس لیے میں بتا دیتا ہوں یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. تو آپ نیٹ پہ لکھو لا تجتمع امتی، آپ فوراً آ جائے گی وہ روایتیں آپ کے سامنے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے گا. دیکھو یہاں یہ نہیں کہا جو قرآن و حدیث کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر، اس لیے کہ جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چلتا ہے لیبل وہ بھی کیا لگاتا ہے، بولنے میں کوئی پابندی لگائی ہے گورنمنٹ. کیا ہوا بھائی؟ نہیں وہ ریکارڈ تو ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے.
جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر قرآن کہہ رہے دوسرے راستے پہ چلے گا، جدھر جا رہا ہے، یعنی نولیہ ما تولا کا با محاورہ ترجمہ ہوگا کہ جدھر دفع ہو رہا ہے اس کو ہم دفع ہونے دیں، نولی دفع ہو جہاں کو جا رہا ہے، مرے جہاں جا کے مرے، غرق ہو جائے وہ، وَنُصْلِهِ جہنم، اور انجام کیا ہوگا اس کا؟ جہنم میں۔ کیونکہ جب بھی اجماع کے خلاف کوئی چلا ہے، لیبل اس نے کس کا لگایا؟ قرآن و سنت کا۔ خوارج جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لیبل کیا لگایا تھا؟ قرآن کا، ان الحکم الا للہ، انہوں نے کہا حکم صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا، علی کا حکم نہیں چلے گا۔ بڑے عبادت گزار تھے وہ لوگ، بڑے متقی تھے خوارج۔ حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات صحیح ہے مگر اس سے جو ارادہ کیا جا رہا ہے، جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، وہ مفہوم درست، بولو نا بھائی، نہیں ہے، وہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے، امت کے خلاف جا رہے ہو آپ۔ تو یہ جو خوارج تھے نا، جو صحابہ کے خلاف تھے، وہ یہی لیبل سب کے سب، تبھی ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا، کیونکہ بات کس کی کرتے تھے؟ قرآن و سنت کی۔ معتزلی بھی بات کرتے تھے، تو ہمارے لیے سب سے پہلے صحابہ، پھر تابعین، ان کی جماعت، اور یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ جو علماء کا لفظ استعمال کر کے علماء کو برا بلا کہتا ہے علی الاطلاق، وہ کبھی بھی برحق نہیں ہو سکتا۔ آپ دو حصے بنائیں کہ علماء حق اور علماء سو۔ علماء حق بھی ہول سیل کے حساب سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، علماء سو بھی ہول سیل کے حساب سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ ہول سیل کے حساب سے 4-5 نہیں ہوں گے، یہ کہ ایک فلاں جگہ ایک فلاں اور 4 آدمی ہو گئے، باقی سب کیا ہیں؟ صحیح ہے نا؟ تقریریں سن کے اگر یہ ذہن آپ کا بن رہا ہے تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا آج، وہ کیونکہ وہ ریکارڈنگ کا انہوں نے کہا تھا تو پڑھ لیتا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہ حق بات کہنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو مومنین کا راستہ چھوڑ کر، اس سے کیا مراد ہے؟ عامۃ المومنین۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے صحابہ مراد ہیں، صحابہ اولین مصداق ضرور ہیں، یعنی سب سے پہلے اس میں صحابہ داخل ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس سے صرف صحابہ مراد ہیں، یہ بالکل، اس سے قیامت تک آنے والے تمام مومنین مراد ہیں۔ اسی وجہ سے اس آیت سے بڑے بڑے ائمہ نے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا کہ ہر دور کا اجماع کیا ہے؟ حجت، اور اس کی دلیل حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ گمراہی پہ جمع، نہ صحابہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ان کے بعد 15ویں صدی کے لوگ، یہ بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس وقت گمراہی پہ جمع ہوئے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ اس دنیا کو باقی، بولو بھائی، نہیں، کیونکہ گائیڈنس کے لیے پھر کوئی گائیڈ رہے گا نہیں۔ آپ کہیں گے بھی کتابیں تو ہوں گی، کتابیں گائیڈنس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کتابیں گائیڈنس کے لیے کافی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن میں یہ نہ کہتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کتاب پڑھ کے بھی سنائیں گے اور کتاب سکھائیں گے بھی۔ پتہ چلا کتاب کے ساتھ ساتھ معلم انسان کی بھی ضرورت ہے۔ صحابہ قرآن ہم سے بہتر سمجھتے تھے مگر معلم کے بغیر ان کی سمجھ میں قرآن کے مطابق نہیں آیا۔ تابعین ہم سے بہتر عربی جانتے تھے، تو جب صحابی کو معلم کے بغیر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تابعی کو صحابی کے بغیر سمجھ میں کیسے آئے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کا کوئی مدرسے میں تو نہیں پڑھا۔ امام حنیفہ نے بھی باقاعدہ پڑھا ہے بڑے بڑے مشائخ سے، اور ان مشائخ نے امام ابو حنیفہ کے حق میں گواہی دی ہے کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ مخالفت بھی ہوئی ہے، وہ تو اہل حق کی مخالفت تو ہوتی ہے، مگر حمایت بھی بہت تسلی سے ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو حماد الکوفی کی مسند پہ باقاعدہ بٹھایا گیا ہے، خود سے نہیں، انہوں نے اپنی دکان کھول لیا کہ ان سے بڑے لوگوں نے ان پر اعتماد کر کے ان کو بٹھایا ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو میں دلیل دیتا ہوں نا کہ جو بھی اجماع امت کے خلاف جا رہا ہے اس کی بات، بولو بھائی، مت سنو، کیونکہ اجماع امت، اس کی حجیت حدیث سے بھی ثابت اور قرآن سے بھی۔ مجھے قرآن کی آیت نمبر یاد نہیں ہے، اس لیے میں نے پوری آیت پڑھ کے سنا دیا آپ لوگوں کو۔ بات تو ہو گئی نا۔ ایک صاحب کا مجھے فون آیا، یہ والی آیت ہے، اس کا نمبر بتائیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو فون کریں، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر وہ اس ٹاپک سے متعلق
وہ آیت, اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ چونکہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کی تجوید زیادہ اچھی نہیں ہے, قرآن تجوید آیتیں اس چیز پر انہوں نے محنت نہیں کی ہے, تو اس وجہ سے وہ آیتوں حوالہ نمبر انہوں نے یاد کرنا شروع کیا کہ پوری آیت کوٹ کرنا میرے لیے کیا ہے, مشکل ہے. ٹھیک ہے, حافظہ اللہ نے دیا انہوں نے, تو ہماری ذمہ دلیل پیش کرنا ہے, آپ کے طریقے کے مطابق دلیل پیش کریں, یہ ہماری ذمہ. یہ آیت اگر قرآن میں نہ ہو, یہ حدیث نہ ہو, پھر آپ ہم کو بتائیں, پھر ہم رجوع کریں گے اپنی بات سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اسٹائل پہ, تو وہ یہاں ممبر پہ نہیں ہو سکتا. وہ لوگ بھی ڈر جائیں گے, کیا کر رہا ہے بھائی, تو واضح نصیحت کرنے آئے, یہ کیا کتابیں لے کے بڑھ گئے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم, اس کے لیے بھی وہ بھی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. میں نے 3 طلاق پر بیان کیا تھا یہاں ممبر پہ, اسلام میں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتی. اس پر مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے حدیثوں کے حوالے بھی نہیں دیے, 1-2 حدیثیں پڑھی, 1-2 آیتیں پڑھی اور ایوں گھما دیا بات کو. اور پھر بعض لوگوں نے جہالت کے لفظ سے بھی خطاب کیا کہ یہ جاہلوں کو آتا کچھ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ یوٹیوب پہ آپ کو پتا ہے کہ تمیز تو بہت ہے لوگوں کمنٹس کرنے کی. تو میرا اگر 3 طلاق پر علمی بیان سننا ہے, وہ یہاں نہیں ہوا, وہ آذان ویب ٹی وی, عدیل عارف صاحب کا چینل ہے, اس پہ میں نے طلاق ثلاث پر باقاعدہ 5-6 ایپیسوڈ ہیں جو ریکارڈ کروائے ہیں میں نے, کیونکہ وہ میرے جو درس قرآن ہوتا ہے نا, وہ آذان ٹی وی کا ایک چینل ہے, اس سے چونکہ وہ کاپی رائٹ کی وجہ سے اپنی ویڈیو دوسرے کو اپلوڈ نہیں کرنے دیتے, تو وہ ویڈیوز میری زیادہ وائرل نہیں ہوئی ہیں. تو اس قسم کی جتنی علمی بحثیں ہیں اس میں باقاعدہ کتاب بھی سامنے رکھتا ہوں, حوالہ بھی دیتا ہوں, یہ حدیث ہے, پھر وہ بڑی لمبی ڈیٹیل چلتی ہے. تو اگر آپ لوگوں نے طلاق ثلاث کا مسئلہ یا اس طرح کے جو علمی مسائل ہیں وہ سرچ کرنے ہیں, تو آذان ویب ٹی وی .com پہ جائیں, آگے /مفتی طارق مسعود لکھیں, تو میری تمام ویڈیوز اس قسم کی آ جائیں گی. ان ویڈیوز میں ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, ٹو دا پوائنٹ بات. اس میں طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے تو دوسرا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑوں گا, اور اس میں وہ پھر 2-3 گھنٹے کی ہیں, یعنی وہ ملا کے جو ہے نا اس کی دورانیہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ آپ پوری سنیں تو آپ کے 14 طبق انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے, اور آپ کو پتا چلے گا کہ طلاق ثلاث میں ائمہ اربعہ کے دلائل بے انتہا مضبوط ہیں. 3 طلاق کو ایک کہنا یہ اجماع امت کے خلاف ہے, کسی ایک صحابی کسی ایک تابعی سے بھی ثابت نہیں ہے. جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ بھئی فلاں سے ثابت, ان روایتوں کا بھی ہم نے تجزیہ کیا ہے کہ اس میں کس طرح سے مغالطہ ہوا ہے, کس طرح سے گڑبڑ ہوئی ہے. تو آپ اس کے لیے آذان ویب ٹی وی .com پہ جائیں, اور چونکہ وہ چینل معروف نہیں ہے تو پھر ہم نے اپنے ساتھیوں سے بھی ارادہ کیا کہ بجائے اس کے کہ کسی غیر معروف چینل پہ ہم اتنا زیادہ کام کریں اور اتنی محنت کریں, تو بہتر یہ کہ پھر ہم اپنے چینل سے اس قسم کی علمی ویڈیوز بولو بھائی شائع کریں. اس پہ اختلافی مسائل بھی ہوتے ہیں تمیز کے دائرے میں, یہ نہیں کہ وہ عجیب بازاری انداز نہیں ہوتا, علماء کے احترام کے ساتھ پورے دلائل کی قوت کے ساتھ اس میں بات ہوتی ہے. اس میں پوری عربی حدیثیں سند کے ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو لیکن ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کام بھی ہم یہاں شفٹ کر دیں, اپنے چینل سے جو ہے ہم ڈائریکٹ وہ ساری باتیں, تو اس میں آپ وہاں جا کے وہ ساری چیزیں سرچ کر سکتے ہیں. باقی یہ چونکہ واضح و نصیحت کی مجلس ہے, اس میں دلائل کے صرف اشارے دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا. اور فتنہ پرست لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرا, جیسے میں نے ایک بیان میں اتنی بات کہہ دی کہ بھئی اس پہ مولانا سلوی علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے, وہ گستاخ نہیں ہو سکتے. اتنے بڑے بزرگ پہ اگر کوئی تہمت لگتی ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ جواب دیں, میری بھی ذمہ داری ہے آپ جواب دیں. یہ کلپ اٹھا کے چلا دیا کہ دیکھو ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. جس کلپ میں نے تفصیل سے دلائل دیے ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کا مقصد تحقیق نہیں ہے. کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو لگے کمزور ہے, اب لوگ کہتے ہیں پھر مفتی صاحب ایسی کمزور بات آپ کرتے کیوں ہو؟ بھائی واضح و نصیحت کی مجلس ہے, ہر طرح کی بات ہوگی, اور بعض دفعہ غلط بات بھی ہو جاتی ہے, اس سے میں رجوع کرتا ہوں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک صفائی پر بیان کیا کہ دانتوں کی صفائی کی اسلام میں اہمیت. اس میں مجھے ایسا یاد پڑتا تھا کیونکہ بہت پہلے میں نے روایت پڑھی تھی کہ کلیجی کھانا نبی کو پسند نہیں تھا. اس پہ بہت سے احباب نے حدیثیں بھیجی جن میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کھائی ہے. ٹھیک ہے, میں رجوع کرتا ہوں اس سے. بھائی میرا کیونکہ بہت عرصہ گزر کیے ہوئے اس وقت, اور یہ میرا ٹاپک بھی نہیں تھا.
टॉपिक कोई और था, जिम्नन एक बात दरमियान में आ गई थी कलेजी की, तो वो साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलेजी खाना, लेकिन उससे मेरे असल मौजू पे कोई फर्क, असल मौजू ये था कि नबी ने 24 घंटे दांत साफ रखे हैं। सुबह उठना और रात को ब्रश करके सोना अच्छे बच्चों का तो काम हो सकता है, अच्छे मुसलमान का काम यह है कि 24 घंटे दांत को क्या रखे, साफ। उसके जिमन में उस पे भी एक दो लोगों ने तो तमीज से कहा कि मुफ्ती साहब ये आपका हमने बयान सुना, ये तो हदीस से साबित है, तमीज। अक्सर लोगों ने ऐसा बाजारी लबो लहजा इख्तियार किया जैसे मैंने पता नहीं कादियानियों के मुसलमान होने का फतवा दे दिया हो। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, ये तो चलता है, तो आप बता दें, मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ, अच्छा हुआ। तो खैर, तो ये समझ में आ गया कि इजमाए उम्मत इसकी हुज्जियत कहां से साबित है, बोलो भाई, कुरान और सुन्नत से। मैंने एक बयान ये भी किया था कि खवातीन मर्दों की तरह सिमट के नमाज पढ़ें, ठीक है ना, खवातीन मर्दों की तरह सिमट के नमाज पढ़ें। उस पे मैंने कहा था कि बहुत से लोग कहते हैं कि दलील से साबित करो, हदीस से, तो मैंने दलील ये दी थी कि इस पर पूरी उम्मत का सदियों से इजमा है, सदियों तक कोई एक फकीह भी हमें ऐसा नहीं मिलता जिसने ये कहा हो, ठीक है ना। लोग कह रहे नहीं हदीस तो ना हुई, हदीस तो भाई ये इजमा हदीस से बढ़कर है, ये हदीस से बढ़कर है। बाज लोगों ने, फिर मैंने ये भी सवाल किया कि अगर हर मसले पर आपको हदीस ही चाहिए तो फिर आप हमारे सामने हदीस पेश करें कि खवातीन सफा और मरवा के दरमियान चलने पर कोई हदीस पेश करें। हदीस में तो दौड़ना आता है, जैसे नबी ने यह फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं ऐसे पढ़ो, तो ऐसे ही हदीस में यह भी तो आता है कि मनासिक हज मुझसे सीखो, यानी जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करो। तो नबी ने तो रमल किया है 3 चक्रों में, सीना अकड़ा के आपने 3 चक्रों में तवाफ किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से लब्बैक कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा मरवा की सही पर दौड़ लगाई है। 3 हदीसें हमारे पास मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरी उम्मत का इजमा है कि औरतें लब्बैक आहिस्ता कहेंगी, औरतें रमल नहीं करेंगी, औरतें सफा और मरवा में दौड़ेंगी नहीं। दलील क्या है? हज एक इबादत है, इबादत में औरत की हया का उनसर झलकना चाहिए, इसके अलावा कोई दलील नहीं है। इस दलील की बेस पर पूरी उम्मत जमा हो गई सदियों से। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, तमाम उम्मत के फुकाहा सुलहा का यही फतवा चला आ रहा है सदियों से। हत्ता कि अगर आप 200-250 साल पहले अहले हदीस के फतावा देखेंगे तो उसमें भी यही मिलेगा आपको। कितनी बड़ी दलील है। अब अगर मुझसे आप हदीस मांगते हो कि औरतें अलग तरह से नमाज पढ़ेंगी, इसकी दलील हदीस से, तो मैं भी तो आपसे मांग सकता हूं कि औरतें सफा मरवा में दौड़ेंगी नहीं, इसकी दलील हदीस से। उधर आके चुप हो जाते हैं। मेरा मकसद किसी आलिम का मजाक उड़ाना नहीं है, मेरा मकसद है कि जब आपका ये लबो लहजा है कि आप उन उलमा आइमा अरबा का मजाक आप उड़ाते हैं, तो ये जब वो आपसे दलील का मुतालबा कर रहे हैं तो वहां आप एकदम क्या हो जाते हैं, खामोश। एक साहब ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में औरतें मर्दों की तरह नमाज पढ़ रही हैं, सिर्फ बर्रे सगीर की औरतें थोड़ा सिमट के पढ़ती हैं नमाज। पूरी दुनिया एक तरफ, ये पूरी दुनिया अब एक तरफ हुई है। आज से पहले सब औरतें सिमट के पढ़ती थी, अब दुनिया में ये इनकलाब आया है। तो हम आज के लोगों को देखें या माजी के लोगों को देखें। मलेशिया में, इंडोनेशिया में शाफी फिका राइज है और फिका शाफी की तमाम किताबों में लिखा है कि औरतें कैसे पढ़ेंगी, सिमट। तो अब अगर वहां तब्दीली आई है तो ये तब्दीली इल्म की कमी से आई है, क्योंकि जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है इल्म उठता जा रहा है। हदीस में आता है कि अल्लाह उलमा को उठाते रहेंगे, किताबों को नहीं उठाएंगे। किताबें रहेंगी, उलमा उठ जाएंगे, लिहाजा जाहिल लोग वो किताबें पढ़ के क्या करेंगे, लोगों को गलत गाइड करना शुरू कर देंगे। इन्नल्लाह, फिर वही हदीस का हवाला मांगेंगे ना, तो मैं हदीस पढ़ देता हूं। इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्मा इंतिज़ाअन मिन सुदूरिल उलमा वलाकिन यक़बिदुल उलमा। अल्लाह उलमा के सीनों से इल्म नहीं उठाएगा, बल्कि उलमा को उठा लेगा अल्लाह ताला। किताबों के उठाने का अल्लाह ने जिक्र हदीस में जिक्र नहीं है। किताबें रहेंगी लेकिन इल्मी सलाहियत खत्म होगी। किताबें पढ़ पढ़ के हदीस में आता है कि लोग जाहिलों को अपना मुक्तदा बना लेंगे। इत्तखज़न नासु जुहालन रुऊसा फज़ल्लू फअफ्तौ बिगैरि इल्मिन, इल्म की उम्क और गहराई के बगैर फतवा देंगे। फज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और पब्लिक को भी, बोलो भाई, गुमराह करेंगे। ये वो दौर है। तो इजमा क्या है? हुज्जियत कतइया। तो सदियों से इजमा चला आ रहा है।
تو آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. لیکن پھر بھی اگر کوئی گیا ہے, میں تو پھر بھی اس کی شان میں گستاخی نہیں کرتا, کہتے چلو کوئی بھی عالم ہے اس کی رائے ہوگی, مگر وہ ہمارا بھی تو احترام کر لے نا. کیا یار اگر ان علماء کی یہ رائے ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی تو ان کے پاس بھی دلیل ہے, کوئی بات نہیں, جو ایسے پڑھ رہا ہے ایسے پڑھنے دو, جو ویسے پڑھ رہا ہے ویسے, اتنا بھی تو آ جاؤ نا. لیکن نہیں, یہ تو قرآن سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ تو اندھے مقلد ہیں, یہ تو یوں ہیں, یہ تو یوں ہیں. تو اس لیے یہ ہے وہ فرقہ واریت. ہم چما دیگرے نیز, ہمیں پتا ہے باقی سب کیا ہیں, سب بے وقوف ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو کیا نام دیا گیا ہے, علم کا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ طلاق, 3 طلاق پر سوڈان میں بھی قانون بن چکا ہے کہ 3 طلاقیں کتنی ہوں گی, 1. سعودیہ کے بھی بہت سارے مفتی فتویٰ دینے لگے 3 کتنی ہوں گی, 1. پاکستان میں 1963 میں جو آئلی قوانین بنے اس میں بھی 3 کو کیا شمار کیا گیا ہے, 1. مصر میں بھی 1900 فلاں میں یہ قانون بنا کہ 3 کتنی ہوں گی, 1. پوری امت ایک طرف اور یہ پاکستانی مولوی ایک طرف. 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بڑے متاثر ہوئے ان کی بات سے, کہ مفتی صاحب بڑی زبردست, آپ کے پاس کیا جواب ہے. میں نے کہا انہی کی بات میں اس کا جواب موجود ہے, تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ سوڈان میں 1957 یا 46 میں قانون بنا کہ 3 ایک ہوں گی, تو سوڈان میں اسلام 1946 میں آیا ہے. بولو نا بھائی, سوڈان میں 1000 سال پہلے اسلام آیا تھا. جب 1946 میں پرانے قانون کو چینج کیا, اس کا مطلب 1000 سال سے سوڈان کی گورنمنٹ 3 طلاق کو کیا مانتی تھی, 3 مانتی تھی. 1963 میں پاکستان میں قانون بنا, آئلی جو ایوب خان نے بنایا کہ 3 کتنی ہوں گی, 1. وہ بلکہ 1 بھی نہیں, وہ عجیب سا بنا. تو میں نے کیسے پتا چلا, 1963 تک بر صغیر میں جو اسلام جب سے آیا ہے نا محمد بن قاسم کے دور سے, اس وقت سے لے کر اب تک تمام عدالتوں میں برما, بنگلہ دیش اور انڈیا اور پاکستان سب میں 3 کو کتنا سمجھا جاتا تھا, 3. یہ 1000 سال سے امت کیا پکوڑے بیچ رہی تھی, یا تیل بیچ رہی تھی, یا گھاس کھا رہی تھی. آج کی چینجنگ پر تو فخر ہے بھائی. حتیٰ کہ بر صغیر میں انگریز نے 100 سال حکومت کی, وہ بھی 3 طلاق کے قانون کو چینج نہیں کر سکا. اتنا اجماع تھا اس مسئلے پر. میں نے کہا عرب علماء کو اگر آپ دیکھو تو بن باز سے پہلے, جو مفتی اعظم تھے بن باز, ان سے پہلے ان کے استاذ تھے شیخ آل ابراہیم کر کے نام تھا ان کا, نیٹ پہ آپ سرچ کریں آ جائے گا. ان کے وقت میں پورا سعودیہ متفق تھا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, 3. بن باز نے آ کے یہ فتویٰ چینج کیا ہے. ہم بن باز کو عقیدت احترام سے دیکھتے ہیں, عالم تھے, غلطی ہو گئی, لیکن اس غلطی کے آپ تو اندھی تقلید نہ کرو نا اس غلطی کی. اگر آپ دلیل دے رہے ہو سعودیہ کے علماء کی, تو سعودیہ آج کا یا آج سے 100 سال پہلے, بلکہ 100 سال نہیں, جب سے اسلام آیا ہے سعودی عرب میں. اور حیرت کی بات ہے کہ ہمارے سامنے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ موجود ہے. اس حکومت کا حوالہ نہیں دیں گے, کبھی انڈیا کی گورنمنٹ کا حوالہ, کبھی سوڈان کی موجودہ گورنمنٹ, کبھی مصر کی. مصر میں اسلام 1000 سال پہلے آیا ہے, اس وقت سے 3 طلاق کو 3 ہی سمجھا جاتا تھا. اب آ کے چینج کیا, اس چینجنگ کو مان رہے ہیں, اور جو اسلام صدیوں پہلے مصر میں تھا وہ کیا تھا, غلط. تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے بندے کہہ رہے 14 طبق روشن, بولو بھائی, ہوئے. سعودیہ کی عدالت میں اب بھی قانون یہی, عدالتی قانون کے 3 ہی ہوں گی. اگرچہ سعودی مفتی جو وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہے, لیکن وہ سارے مفتی نہیں. سعودی عرب میں اب بھی اکثر مفتی فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے, مگر وہ چونکہ سرکاری سطح پہ اونچے عہدوں پہ نہیں ہے, لہذا عوام تک ان کی بات پہنچتی نہیں ہے. اب بھی سعودی عرب کی عدالت سے جو فتویٰ ہے وہ کیا ہے, 3 کتنی ہوں گی, 3. کیوں عدالتی فتویٰ ایسا کیوں ہے, یہ بھی سن لیں آپ. سعودی عرب میں 1980 یا اس کے قریب میں حکومت کی سطح پہ ایک علماء کا اجلاس بلایا گیا تھا, علماء کا اجلاس. اس میں یہ تھا کہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ بھئی اس میں بہت اختلاف ہو رہا ہے, 3 ایک ہوتی ہیں, 1 3 ہوتی ہیں. تو علماء کا ایک پورا پینل بڑے بڑے علماء کا بٹھایا گیا, اور ان سے کہا کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اس میں صحیح رائے کیا ہے اور غلط کیا. تو ان علماء میں 20-25 علماء شامل تھے. صرف بن باز اور العثیمین جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اتفاق نہیں کیا. باقی تمام علماء نے بحث مباحثہ کر کے یہ بتایا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ 3 کو کیا سمجھا جائے, 1. اور پھر حکومتی سطح پہ وہ لا باقاعدہ عدالت کا, بولو بھائی, حصہ بن گیا. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کی اتباع کرو, علماء کو فالو کرو. اور وہ علماء جو آپ کو اجماع امت سے ہٹاتے, بولتے کیوں نہیں ہو, نہیں, کیونکہ اس سے ہٹ گئے نا
تو پھر راستہ پھر بے لگام اونٹ، پھر پتہ نہیں کہاں جا کے گھسو گے، تمہارا مستقبل کیا ہوگا یہ اللہ ہی بچائے. تو علم رجال سے آتا ہے، اور رجال ہی سے آگے، رجال سے جو لوگ ہیں انہی سے آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. ان لوگوں کا قابل اعتماد ہونا ضروری ہے. ایک صاحب نے تقریر کے دوران کہا، ان سے پوچھا گیا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے یا طبی علاج کے لیے، میڈیکل سائنس کے لیے جو مردوں کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے مردوں کی چیر پھاڑ میں تو علماء کا اختلاف ہے، کس حد تک جائز ہے کس حد تک ناجائز ہے، اس میں تو دو رائے ہیں. بہت سے علماء، دارالمکرنگی کے علماء کہتے ہیں کہ اگر پوسٹ مارٹم بہت زیادہ میت کو بگاڑ نہ دیا جائے، اتنے محدود پیمانے پر ہو اور اس سے قاتل کا پتہ چلانا ممکن ہو تو پھر جائز ہے. یہ دارالمکرنگی کے علماء کا فتویٰ ہے. اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء پوسٹ مارٹم کو بالکل حرام سمجھتے ہیں. یہ لوگ الزام بھی علماء پہ خود ہی لگاتے ہیں کلپ بنا کے، اور پھر طنز بھی خود ہی. ان کو بیچاروں کو یہ تک نہیں پتا کہ علماء کی اس بارے میں رائے ہے کیا. پوسٹ مارٹم کے ذریعے اگر قاتل کا پتہ چلانا ممکن ہے اور پوسٹ مارٹم میں میت کی ایسی کی تیسی نہیں ہو رہی، تو بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن فوری طور پر اسی ٹائم پہ کر لیا جائے. اور میڈیکل سائنس کا علم سیکھنے کے لیے مردوں کی چیر پھاڑ کی علماء اجازت بولو بھائی نہیں. اس لیے کہ کسی کو لوگ کہتے ہیں بھائی جان بچانے کے لیے تو سب کچھ ٹھیک ہے، بندہ بھی مار سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے. یاد رکھو علماء یہ کہتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے تو قتل کرنا بھی جائز ہے، سور کھانا بھی جائز ہے. جان بچانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے یہ چیزیں جائز. میڈیکل سائنس میں جب ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو جان بچا نہیں رہے ہوتے، بچانے کے طریقے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سیکھنے کے لیے نہیں کہ آپ سور بھی کھا لیں اور کہ بھئی دیکھو اگر میں جنگل میں بھوکا رہ گیا کسی دن تو تھوڑی سی سور کی پریکٹس ہونی چاہیے تاکہ ایک اچانک ہی آ جائے گا تو میں تو سور کھایا نہیں جائے گا. اس کی اجازت تھوڑی ہوگی، ایسے تو دروازہ کھل جائے گا. عملی طور پر کسی کی جان بچانا ایک الگ چیز ہے، اور میڈیکل سائنس میں علم حاصل کرنے کے لیے جان بچانے کا طریقہ سیکھا جا رہا ہے، بچائی نہیں جا رہی. اس میں آپ کو حرام کی اجازت، کیونکہ اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، لیکن موصوف نے کھلے عام فتویٰ دیا. اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ لاوارث لاشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس لیے جائز ہے. اسلام میں کوئی بھی لاش لاوارث. ایک صاحب میرے سے بحث کرنے لگے یہ مولویوں نے دین کو مشکل میں، ہم کیسے ترقی کریں گے اگر ہم مردوں پہ چیر پھاڑ نہیں کریں گے. میں نے کہا انسان کی جو باڈی ہے نا بالکل اس جیسا تو کوئی جانور نہیں ہے، لیکن اس باڈی کے جو مختلف فنکشن ہیں، مختلف پارٹس ہیں، وہ پارٹس آپ کو مختلف جانوروں میں، جیسے نظام ہاضمہ مینڈک کا بالکل انسان جیسا ہے، ٹھیک ہے نا. تو نظام ہاضمہ سمجھنے کے لیے مینڈک کا، یا اور بہت سے جانور ہیں جن کو آپریشن کیا جا سکتا ہے. کڈنی کا مطالعہ کرنے کے لیے دوسرے بہت سے ایسے جانور ہوں گے جن کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، ہر بیماری کا اللہ نے علاج پیدا کیا. یہ جانور تو ہمارے لیے پیدا کیے ہیں. کتنی میڈیکل سائنس میں دوائیں ایسی ہیں جو جانوروں کے عمل کو دیکھ کر ایجاد کی گئی ہیں کہ اس بیماری میں جانور کیا کرتا ہے. ریچھ کو میں نے خود ڈاکومنٹری دیکھی، ریچھ کے پیٹ میں درد ہے، وہ گیا جا کے ایک جڑی بوٹی نکال کے کھانے لگا. ڈاکٹر کھڑا ہے ڈاکومنٹری بنا رہا ہے، اس نے کہا کہ جب یہ جڑی بوٹی اس نے کھائی ہے اس سے ڈاکٹروں کو پتا چلا کہ پیٹ کے درد میں اس جڑی بوٹی میں اللہ نے کیا رکھا ہے، شفا. بہت سی دوائیں ایسی ہیں. تو چونکہ گورے تو کسی مذہب کو مانتے نہیں ہے نا، وہ تو آزاد ہیں، وہ کہہ رہے کوئی بات نہیں، وسیم کو لے آوے، سلیم کی لاش کو لے آپ، گردے پھاڑے چانپے. وہ مائیکل جیکسن کو پتہ نہیں کتنے ہفتے اس کا پورا قیمہ بنا کے دفن کیا اس کو، اس کے دماغ کے 4 پیس کیے ہوئے. وہ تو کسی چیز کے پابند نہیں ہے. ہمیں تو میت کی بھی تعظیم کا حکم ہے، اور جب جانوروں سے یہ کام ہو سکتا ہے تو میت کو کیوں بھیٹ چڑھاؤ. اور پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میت کو بھیٹ چڑھا سکتے ہیں، پھر آپ اپنی والدہ کا جنازہ جا کے ہسپتال میں پیش کریں، کیونکہ لاوارث لاشیں اسلام میں لاوارث. اگر کوئی بوڑھا مرتا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو جو بھی اس لاش کو دیکھے گا شریعت میں وہی اس کے بیٹے کا قائم مقام، وہ اس کو ایسے عزت احترام کے ساتھ دفن کرے گا جیسے یہ اس کا باپ ہے. اسلام میں لاوارث لاش کوئی بھی نہیں ہوتی، سب قابل احترام ہے. کافر لاش کے احترام کا حکم ہے، مسلمان کو کیسے آپ وہ کر سکتے ہیں. تو جو بھی یہ بات کرے نا ڈاکٹر صاحب اس پہ بقراتیاں اور افلاطونیاں پیش کرے، نہیں ایکچولی ہمیں میڈیکل سائنس میں ایکچولی مسلمان پیچھے رہ جائیں گے، تو ان سے کہیں ٹھیک ہے آپ اپنے ابا کو چیر پھاڑ کے لیے جیسے ہی ابا کا انتقال ہو فوراً ہاسپٹل بھجوا دیں اور چھری چاپڑ لے کے کیا ہو جائیں، ابا کے پیس بنائیں، لٹکائیں، جیسے قصائیوں نے گوشت کو لٹکایا ہوا تو یہ پھیپڑے ابا کے، ان کو سمجھو پھیپڑے کیسے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے لیے میں نے کہا نا کہ آپ اپنی ماں کو
ماں کی لاش دیں، ایک دم آپ جوش میں آ جاؤ گے. تو یاد رکھو کوئی بھی عورت دنیا سے جاتی ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے، اگر نہیں ہے تو وہ سب کی ماں ہے، وہ سب کی بہن ہے، وہ سب کی بیٹی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس لیے جو نئی نئی فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں میرے بھائی، یہ ان کے پاس دلیل بھی. ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی کہ قرآن تو قصاص کی ترغیب دیتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. جان بچانے کے لیے اسلام جب اس کی اجازت دے رہا ہے کہ دوسرے کی گردن اڑا دو، تو جان بچانے کے لیے میت کی چیر پھاڑ کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے اس کی وہ کہہ رہے ہیں اس کی ترغیب دے رہا ہے کہ گردن اڑا دو. اسلام نے قصاص کی ترغیب بولو بھائی نہیں دی. لوگ آیت نمبر دیکھتے ہیں کہ بھائی آیت نمبر زبردست. اسلام میں اصل یہ ہے کہ معاف کیا جائے، قاتل سے قصاص نہ لیا جائے. تبھی جہاں یہ آتا ہے نا تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یہ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نظام یہ ہونا چاہیے کہ اجازت ہونی چاہیے قتل کی، ترغیب اس کی ہے کہ معاف کر دو. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. فرمایا جس قاتل کو مقتول کے ورثہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو دیت لینے میں احسان سے کام لو. تو مقتول کے ورثہ کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو بھائی کہا ہے کہ جس قاتل کو اپنے مقتول وارث کے بھائیوں کی طرف سے اجازت مل جائے حالانکہ وہ اس کے بھائی نہیں ہوتے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ دینی بھائی ہیں، تھوڑا رعایت کر لو. اگرچہ اس قاتل نے تمہارے بھائی کو، باپ کو، بیوی کو، بیٹے کو قتل کر دیا، اب اس کو سزا ملنی چاہیے، ہم اجازت دے رہے ہیں گردن اڑوا دو اس کی، لیکن ہے تمہارا دینی بولو بھائی انسانیت کے رشتے سے، بلکہ اس میں ذمی بھی داخل ہے، غیر مسلم بھی داخل ہے. قرآن کہہ رہے اپنے بھائی کو کیا کرو، انسانیت میں تمہارا کیا یہ، اگرچہ اس نے قتل کر کے جرم کیا لیکن اس جرم کی سزا دیت کی شکل میں، پیسے لے لو، کیونکہ تمہارا نقصان ہوا اس کی تلافی پیسوں سے کر لو، کیونکہ وہ مقتول تو اب زندہ بولو نا بھائی، اور مقتول خود قیامت میں انتقام لے لے گا. تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا دینی بھائی ہے، یہ انسانیت میں تمہارا کیا ہے رشتہ ہے، انسانیت کے لحاظ سے تمہارا. تو قرآن قصاص کی ترغیب نہیں دیتا، قرآن کس کی ترغیب دیتا ہے، معاف کرنے کی. یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی سعودی عرب میں یا کہیں بھی جہاں قصاص کا قانون ہے، مقتول کے ورثہ کو آخر دم تک کوشش کی جاتی ہے معافی پر اکسانے کی، اور یہ حکومتی سطح پہ کام کیا جاتا ہے. کئی بار ایسا سعودی عرب میں ہوا ہے کہ وہ تلوار لے کے جلاد کھڑا ہے معاف کرنے کے لیے، گردن اڑانے کے لیے، اور حکومتی اہلکار اور جا کے قاتل کے اولیاء اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بھائی چھوڑ دے. علماء جاتے ہیں باقاعدہ اس کو معاف کرنے کی ترغیب پر کیا کرتے ہیں، بیان. کیونکہ قرآن کس کی ترغیب دے رہا ہے، معاف کر دو. تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی پتہ نہیں کدھر کو نکل لی ہے، اچھا ٹائم بھی ختم ہو گیا. تو بات کہاں سے شروع کی تھی میں نے، ہے اجماع امت. تو اجماع امت جو ہے یہ دلیل بولو نا بھائی قطعی ہے. ہاں میں یہ بات کر کے بس اپنا موضوع ختم کرتا ہوں کہ جیسے اجماع کی حجیت دلیل ہونا قرآن سے ثابت ہے، ایسے ہی قرآن کا حقیقی ہونا، سچ ہونا، یہ بھی اجماع سے ثابت ہے. اگر آپ اجماع کو غلط قرار دے دو کہ ساری امت غلط تھی یا کسی بھی دور میں غلطی پر جمع ہوئی ہے، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قرآن پیش کرنے میں بھی اس سے کیا ہوئی ہو، بولو بھائی غلطی ہوئی ہے. کیونکہ مسٹیک جب ہو سکتی ہے امت سے من حیث الامہ، تو مسٹیک تو پھر یہ کیا بات ہے، اس معاملے میں مسٹیک تو ہو سکتی ہے، ادھر نہیں ہو سکتی، ادھر بھی ہو سکتی ہے. پھر ہو سکتا ہے یہ قرآن وہ قرآن نہ ہو جو نبی پہ نازل ہوا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس قرآن میں تو تحریف ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو بھائی یہ والی آیت بھی تو امت نے پیش کی ہے نا، کیا خیال ہے، یہ بھی تو امت نے پیش کی ہے، امت نے نبی سے سنا اور آپ سے سینہ بسینہ آپ کو پیش کر دی. تو جب امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ والی آیت ہی غلط ڈال دی ہو. جیسے ایک آدمی ایک کتاب مارکیٹ میں لاتا ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ غلط نہیں ہو سکتی لکھ دے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو خود لکھی ہے نا اس نے. ایک دفعہ میرا جماعت المسلمین والوں سے مناظرہ ہو رہا تھا، میں نے کہا اجماع دلیل قطعی ہے، وہ مان نہیں رہے تھے. میں نے کہا اگر اجماع کو نہیں مانتے تو اس قرآن کا قرآن ہونا پھر ثابت نہیں ہوتا. کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، قرآن یہ تو قرآن کہہ رہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا آپ کوئی کتاب لکھو اس کے پیچھے لکھ دو لا ریب فیہ، تو کیا وہ بھی شک و شبہ سے پاک ہو جائے گی؟ کہہ رہے نہیں یہ تو اللہ نے لکھا ہے. میں نے کہا یہی تو پہلے دلیل دو کہ اس کا کیا آپ موجود تھے نبی کے دور میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ ہم تو موجود نہیں تھے. ہم تو اس امت پہ کیا کر رہے ہیں، اعتماد کہ بھائی یہ امت غلط نہیں ہو سکتی، جیسا قرآن امت ہمیں دے کر گئی ہے وہی ہے. کیونکہ یہ امت ایک دو فرد غلط ہو سکتے ہیں، 4 آدمی 8 10 15 غلط ہو سکتے ہیں، پوری امت غلط بولو بھائی نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھو اگر تحقیق کرنی ہے نا آپ نے،
آپ کو محقق بننے کا شوق, میں تو کہتا ہوں کسی عالم پر اعتماد کرو تحقیق کے بعد, بغیر تحقیق کے نہیں. اعتماد کرنے کے بعد پھر اس کو سنو. آپ بغیر تحقیق کے کسی کو اپنا مقتدا اور رہبر مت بناؤ. اور تحقیق میں یہ بھی ایڈ کرو کہ اجماع امت کے خلاف تو نہیں جا رہا, اس کے بیان سننے سے روحانیت کی ایسی کی تیسی تو نہیں ہو رہی, رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, ان مسائل میں تو آپ فنڈر بن رہے ہو, مگر نماز کا خشوع و خضوع ختم ہو رہا ہے. آپ کو ہر آدمی کو دیکھ کے شکار کرنے کا دل چاہتا ہے آپ کا, اس کو پکڑو, ابھی اس کو سمجھاؤ, یوں کر رہا ہے تو فقہا سے بدگمان کرو اس کو. تو اگر ایسا سیٹ اپ ہے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بولو بھائی نقصان دہ. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. وہ آخری بات کہہ رہا تھا میں, کیا ابھی بالکل آخری بات آئی تھی ذہن میں, ابھی میں نے کہا وہ کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں. ارے کیا ہو گیا بھائی, اجماع کے موضوع پر تو بات ہو رہی تھی. یہ جو موبائل فون ہے نا, اس سے آدمی کا دماغ بہت خراب ہوتا ہے. صحیح بات, جب سے میں نے موبائل فون کا استعمال کثرت سے, وہ فجر کی نماز میں بھولنے لگا ہوں, آیتیں بھول جاتا ہوں, اور مجھے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, سیل فون کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ رپورٹ بھی ہے. سیل فون کو میں نے اسی وجہ سے سائلنٹ پہ کر کے دور رکھ دیا ہے. لوگ چاہے گالیاں دیں, جو مرضی کریں, نہیں اٹھاتا میں. جاؤ, یہ دیکھو کل صبح آپ سے پڑھا ہوا نا میرا, کہہ رہے میں آپ کو 20 کالیں کر لی, آپ نے فون نہیں اٹھایا. میں نے کہا نہیں اٹھائیں گے, جاؤ. سب سے پہلے اپنا کیا ہے, کھوپڑی ہونی چاہیے انسان کی. تو خیر, تو اجماع امت کیا ہے, دلیل قطعی ہے. تو امت کو اگر آپ نے کسی بھی درجے میں غلط ماننے کا وہ ہو گیا تو پھر گئے, ختم, سب مشکوک, سب ختم. تو اس لیے اجماع کے بعد قرآن و حدیث کی مزید کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت بولو بھائی رہتی نہیں ہے. صحیح ہے نا, رہتی نہیں ہے. ایک صاحب سے میں نے کہا یہ چلو چھوڑا یار, کیا فضول, تو اس کی ان باتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے, کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ, کوئی اینڈ نہیں ہے ان باتوں کی. تو بس ایک آخری, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے بولو بھائی دور رکھیں. اور آخری بات یہ ہے, وقت ختم ہو گیا, آج بیان دیر سے شروع ہوا ہے, ریکارڈنگ کا وہ کیمرے کی گڑبڑ تھی ان میں. تو پچھلے ہفتے جو میں نے بیان شروع کیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم میں کوئی بھی پورے اسلام کا مطلب بھی نہیں سمجھتا, اور پھر جب سمجھتا ہے تو داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا. پورے اسلام میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 20 فٹ پہاڑ سے چھلانگ لگانا سمندر میں, یہ اسلام کی تعلیمات کے کیا ہے, منافی ہے. بہت تیز رفتار مہنگی کار چلانا, یہ اسلامی تعلیمات کے کیا ہے. لوگ کیا سمجھتے, کسی مولوی کو دیکھ لیں اسپیڈ میں کار چلا رہا ہے. وہ جو میری اسپیڈ میں کار چلانے والی ویڈیو آئی ہے, وہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی, وہ بیچارے کسی ہمارے دوست کی کار تھی, یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی کار تھی. وہ تبرکن انہوں نے مجھے کہہ دیا مولوی صاحب تھوڑی سی آپ چلا دیں. میں نہیں چلا رہا تھا, ایسے ہی ہے نا وہ بیٹھے ہوئے, میں نہیں چلا. میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں. بار بار انہوں نے اصرار کیا کہ مفتی صاحب تھوڑا سا چلا دیں یار, ہم نے چلا دی. انہوں نے ویڈیو بنا لی, میں نے ان کو منع کیا اس کو اپلوڈ نہیں کرنا آپ نے, کیونکہ وہ فری اسٹائل میں, ہٹو بچوں بھی آ رہا تھا اس میں, فری اسٹائل میں لوگ طنز کرتے ہیں مولوی کو, دیکھو کیا ہو گیا. تو میں نے ان کو سختی سے منع کیا. پتہ نہیں ان کے موبائل سے کسی نے وہ ویڈیو نکال کے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اپلوڈ کر دی. ان سے میں نے پوچھا, وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دی کسی کو, لیکن بس کسی نے نکال لی. تو اس پہ بھی لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں ان مولویوں کو. دیکھو سیٹ بیلٹ بھی نہیں باندھی ہوئی تھی, جو کہ غلط ہے. میں لوگوں کو سیٹ بیلٹ باندھنے کی ترغیب دیتا ہوں. میں جب بھی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں کبھی سیٹ بیلٹ باندھے بغیر نہیں کرتا. لیکن اس وقت میری کمبختی چونکہ آئی ہوئی تھی, 5 منٹ کی ڈرائیو تھی, میری توجہ بھی نہیں گئی, کیونکہ دوسری گاڑی میں انسان ویسے بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا, ایک نروس ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں, وہ تھی بھی اسپیڈ کار, تو توجہ نہیں گئی میری, جو کہ بالکل غلط ہے. سیٹ بیلٹ باندھے بغیر ڈرائیو کرنا میں تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا. اگر آپ تیز ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے, جائز نہیں. میں نہیں سمجھتا اس کو جائز ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھے, اور حکومت کا قانون بھی ہے. تو میں ہمیشہ سیٹ بیلٹ باندھنے کا اہتمام کو اس دن نہیں کیا, پتہ ہی مجھے یاد ہی نہیں رہا. لیکن اچھا ہوا لوگوں نے ایک غلطی کو ہائی لائٹ کیا, اس سے پتا چلا کہ قوم بیدار ہے. یہ غلطی ایسی ہے جو میں تسلیم کرتا ہوں, اور اس کو میں اصلاح بھی آئندہ اس کا اہتمام کروں گا بھی سیٹ بیلٹ باندھو. لیکن میرے بھائی تیز رفتار گاڑی چلانا اسلام کی تعلیمات کے منافی. یہ تو میری گاڑی نہیں تھی, اگر میری ہوتی تو لوگ کہتے اتنا کھانا غریبوں کو کھلا دو. لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے اتنی مہنگی گاڑی آپ نے رکھی ہے, کیا غریبوں کو نہیں کھلا سکتے. ان سب باتوں کو میں انشاءاللہ کسی بیان میں بتاؤں گا کہ مہنگی گاڑی رکھنا بھی اسلام میں جائز ہے, اچھے کپڑے پہننا بھی, اچھا کھانا کھانا بھی اسلام میں جائز ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے, اور کون ہے جس نے پاکیزہ چیزوں کو, طیب صرف پاکیزہ کو نہیں کہتے, مرغوب کو بھی کہتے ہیں, مرغوب چیزوں کو, کباب, کوفتے, بیف اور جناب ٹھیک ہے نا, نہاری,
کون ہے جس نے ان چیزوں کو حرام کر دیا؟ یہ تو عربوں کی عادت تھی، جاہلوں کی، جو جہالت والے عرب تھے کہ وہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال کر دیتے تھے، اپنی طرف سے چیزوں کو حرام. تو آپ اپنے خرچے پہ جتنا اچھا کھائیں، نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی اور نہ اللہ. ہاں اسلام نے یہ ضرور کہا ہے کہ کم کھائیں، پھوڑے نہیں بلکہ کھائیں. اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اچھا کھانے پر نبی اچھا کھایا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا. دستی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بکرے کے جو اگلا حصہ ہے نا، یہ جنت کنالج کا لفظ پتہ ہے، نالج ہے. میں مذاق میں کنالج کہہ دیتا ہوں اس کو، کیونکہ اس پہ بھی لوگ اس لیے کہ آپ کی تاکہ آئکنو کے کنالج ہے. اور اتنا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کنائف سے مجھے نہ مار دیں کہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے پتا یہ کیس سائلنٹ ہے، ویسے ہی میں تھوڑا سا چٹکلے کے لیے. کچھ اب لوگوں کے اپنے مزاج بھی ہوتے ہیں نا، وہ مجبور ہوتے ہیں اس مزاج سے. بھائی تو اپنا مزاج تھوڑی کسی کی وجہ سے چینج کیا جا سکتا ہے. تو وہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت کھاتے تھے. پائے جو ہے نا، پائے یہ دستی کے اچھے ہوتے ہیں، پچھلے پائے مزے کے. لوگ پتہ ہے ران والی جو وہ کیا ہے یار، ٹانگ جو ہے نا، اس کے پائے سمجھتے ہیں چونکہ یہ بہت بھاری ہیں، بڑے ہیں، تو یہ زیادہ اچھے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. جانور کا جو ویٹ ہے نا، وہ اگلے پاؤں پہ زیادہ ہوتا ہے، پچھلے پاؤں پہ کم. پورا ویٹ اگلے پاؤں پہ ہوتا ہے. تو وہ جیسے باڈی بلڈر بازوؤں سے جو ویٹ اٹھائے گا تو اس کے بازوؤں میں طاقت، اور جو ویٹ نہیں اٹھاتا اس کے بازوؤں میں طاقت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے بکرا ہو یا گائے ہو، اس کے جو اگلے پاؤں ہے نا، ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو پائے جب پکایا کریں، اگلے ٹانگوں کا پکایا کریں، اس میں رس زیادہ نکلے گا، اس میں چکناہٹ اور قوت اور پروٹین زیادہ ہوتے ہیں. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت کیا تھا؟ بکرے کی جو ران ہے نا، جو اگلی ٹانگ، ان کا گوشت پسند تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کیسے کھاتے تھے؟ انحش اللحم نحشن. ترمذی میں باب باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں سے گوشت کو ایسے، اس کا اپنا مزہ ہے. چھری سے کاٹنا بھی کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن صحابی اس صفت کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ نبی کیسے گوشت کھا رہے تھے. اب اگر مجھے کوئی بکرے، میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں دعوت ہے بھائی تصویر نہ بناؤ، کیونکہ میرے سامنے راؤنڈ رکھ دیتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا پھوڑنے پھاڑنے والے ایک مولوی پیدا ہو گئے، بکرے کھا رہے ہیں. ایک دفعہ ہم سوراب بورڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو مشہور ہوٹل ہے، تو وہاں کی روٹیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں. میرے سامنے اتنی بڑی روٹی رکھی اور تصویر فیس بک پہ. ایسا لگ رہا تھا یہ جائیدادیں کھانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں نے وہ تصویر ہٹوائی، میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہٹاؤ، لوگ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کھانے آئے یہاں پہ. اتنی بڑی روٹی تھوڑی میں کھا سکتا ہوں یار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کا گوشت کھایا ہے. ہم اگر کھا رہے ہوں تو لوگ بولیں یہ تو رانے پھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے. اور ایک اور بات سے بس لاسٹ یار، آخری جمعہ ہے نا، پھر سفر ہے میرا. دیکھو لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، علماء کے آخری ٹائم کو دیکھتے ہیں، پچھلے وقت کو نہیں دیکھتے جو گزر چکا ہے. ہم جامع رشید میں حضرت مولانا طارق مل صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. بڑا خوبصورت کمرہ تھا، بڑے بہترین صوفے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، آگے پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں. تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے، ان مولویوں کے مزے دیکھو. لینڈ ٹروزر میں گھوم رہے ہیں، ہاتھ پاؤں لوگ چوم رہے ہیں، اور ان کے مزے دیکھو. میں جب طالب علم تھا، مدرسے میں آیا تو مزے لیس زندگی تھی. مزوں کے علاوہ کیا تھا؟ سب کچھ تھا. کوئی جانتا نہیں تھا. مجھے 4 آدمیوں میں بیان کے لیے ہمارے استاذ نے کھڑا کیا، تو میں ٹوٹا پھوٹا سا میں نے بیان کیا. انہوں نے کہا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہزاروں لوگ تمہارا بیان سنیں گے. تو مجھے لگا یہ لطیفہ سنا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں ہزاروں لوگ ہمارا بیان سنیں گے بھائی، کیوں سنیں گے؟ مولویوں کی کون سنتا ہے؟ ہم کسی مسجد میں امام مواد کر رہے ہوں گے، اذان دے رہے ہوں گے، بس یہی ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی. مدرسے کے لیٹرین ہم صاف کرتے تھے، حالانکہ مدرسے والے بھنگی رکھ سکتے تھے. لیکن ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کہا طلبہ کی انا کو ختم کرو. کس کو؟ بولو بھائی، انا.